آج ساری تفصیل قوم کے سامنے رکھ دی گئی ہے. جی سر. پہلی بات تو یہ جو کمیشن قائم کرنے کی تجویز تھی یہ عدلیہ کی طرف سے تھی. جو نام تجویز کیا گیا وہ عدلیہ کی طرف سے کیا گیا. کابینہ نے یا وزیر اعظم نے یہ کام نہیں کیا. بالکل. تو بہرحال اب سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی رہنما ہیں, وکیل رہنما ہیں, وہ بے لگام گفتگو کرتے ہیں, طرح طرح کے نقطے اٹھاتے ہیں. آج ساری باتیں ہو گئیں اور اب جو چیف جسٹس نے کہا اور فاضل عدالت نے بھی کہا کہ اب یہ تجاویز آپ لے کے آئیں, کرنا کیا چاہیے. دیکھیے فل کورٹ جو ہے ایگزیکٹلی, ہاں, اب فل کورٹ کا انہوں نے کہا فل کورٹ کا بھی اجلاس ہو سکتا ہے. یہ سماعت جو ہے انڈیا دیا تھا, کیونکہ اس وقت جو جج موجود تھے اسلام آباد میں ان کو بینچ میں شامل کر لیا گیا. باقی اویلیبل نہیں تھے, کچھ لاہور کراچی تھے. جج باقی اویلیبل ہوں گے, ہو سکتا ہے آئندہ سماعت میں سارے جج بیٹھے. 29 اپریل کو ممکنہ طور پہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جج بیٹھ کر کریں گے کیا, کیونکہ یہ انکوائری تو کر نہیں سکتے. بالکل, یہ چیز ہے, اصل سوال یہی ہے. کرنی ہے اور یا یہ اقدامات تجویز کر سکتے ہیں اور یا یہ ہدایات دے سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے عدلیہ کے ارکان کو اور اس کا سدباب کیا کرنا چاہیے. پر آپ جو وکلا کے نمائندے ہیں وہ اپنی تجاویز ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے آگے لے کے چلے گی اور کیا اقدامات تجویز ہوں گے. بنیادی بات تو یہ ہے, جہاں تک میری ایک رائے ہے عاجزانہ, کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سطح پر ہی اس معاملے کو طے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا, کیونکہ آپ اس کو عدالتی کمیشن جب قائم ہوتے ہیں پھر ججوں کے بیانات کیا ہوں گے, کیا تفصیل میں آپ جائیں گے. یہ معاملہ ہے, ہر جج کے پاس اختیار ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا, اور چیف جسٹس اور جج حضرات مل کر بھی یہ سدباب کر سکتے تھے, اقدام کر سکتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے مناسب سمجھا کہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیں. تو عطا بندیال صاحب نے تو ہنس کھیل کے اس کو یعنی نظر انداز کر دیا وہ ان کے سارے واقعات کو. پر اب قاضی صاحب جو ہے اور ان کے رفقا جو تو ڈٹرمنڈ ہے کہ آزادی جو ہے عدلیہ کی اس پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی, مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی, مداخلت برداشت نہیں ہوگی. حکومت نے بھی یقین دلایا ہے. اور اصل میں اللہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. بالکل. اور جس طرح یعنی یہ آپ ماضی میں الزام لگتے رہے کہ یہ جو احتساب ہے اس کو سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے, عدالتوں کو بھی مینج کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو بہرحال یہ جو سر ان کا جملہ ہے, یہ جو ایوری ون نوز واٹ از ہیپننگ بٹ ایوری ون از پریٹینڈنگ ایز اف نتھنگ از ہیپننگ, یعنی وہ بات کہ جی شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ آپ سر جو ہے وہ ریت میں دبا دیں, پتہ سب کو ہے ہو کیا رہا ہے, لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عدلیہ کو خود بھی اس پہ اقدام کرنا ہوگا اور میرا خیال اس کو جلد سے جلد نبٹ جانا چاہیے. بہت لمبی سماعتوں کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو سدباب ہو سکے اور جو ادارے جو ہیں ان کو روکا جا سکے. ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں جن پہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دور رہیں گے عدالتوں سے اور کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. یہ سارے باتیں سوچنے کی ہیں, اقدام کرنے کی ہیں اور اس پہ لمبی چوڑی بحث جتنی بھی ہوگی اس سے پھر 29 کے بعد سر اشارہ دیا ہے کہ شاید روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سماعت ہوگی. اس کو جلد سمیٹ لیں